السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک نام تمہارا۔ ناول کی رائٹر ہیں رابعہ افتخار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ کھڑکی کھلی تھی اور باہر لان میں بکھرے پھول پتے دیکھتے ہوئے یوں ہی نظر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بدلیوں کے ٹکڑے آسمان کی نیلاہٹوں کو دھندلا رہے تھے۔ یہ موسم، یہ منظر کبھی یوں ہی خواہ مخواہ کی خوشی دیتا تھا۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے رویہ کو آواز دے کر پکوڑوں کی فرمائش کرتا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی جاتی تھی۔ بارش کا موسم خود رویہ کو بھی بہت پسند تھا۔ کمرے اور گھر کی تنہائی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ رویہ کی روتی آنکھیں بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ وہ سر کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا اپنی بے بسی پر کوٹتا دوبارہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ موبائل اٹھا کر ہر روز کی طرح اس کا نام نکالا، رویہ اسجد علی۔ اس کا پیارا سا نام موبائل کی اسکرین پر جگمگایا تھا۔ کہاں چلی گئی رویہ؟ کسی کی خاطر تم نے اپنا گھر کیوں برباد کر لیا؟ موبائل ہاتھ میں لیے وہ یوں ہی سے مخاطب ہوا تھا۔ اچانک کی نظر سائڈ ٹیبل پر دھرے فوٹو فریم پر جا ٹکی تھی۔ ان دونوں کی ناردرن ایریاز کی تصویر تھی۔ ہنستی مسکراتی رویہ مسکراتے ہوئے اسی کی سمت دیکھ رہی تھی۔ میرے گھر کی مسکراہٹوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ اور بچے کیسے ہوں گے؟ وہ تو اپنے گھر کے بغیر کہیں ایک گھنٹہ نہیں رہتے۔ اور میرا چھوٹو، وہ تو بابا کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اوہ رویہ پلیز واپس آ جاؤ۔ ضبط کی آخری حدوں کو چھوتا وہ عاصم کا نمبر ملانے لگا۔ عاصم اس کا بزنس پارٹنر اور بہترین دوست تھا۔ عاصم یار پلیز تھوڑی دیر کے لیے آ جا، مجھے کچھ پرسنل پرابلم ڈسکس کرنی ہے۔ اور اس کی آواز کی پریشانی محسوس کر کے عاصم نے 5 منٹ پہنچنے کا کہا تھا۔ یار رویہ اتنے سالوں سے ایسی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کوئی بات دل میں نہیں رکھی تھی۔ تھوڑا بہت غصہ کرتی وہ بھی صرف میرے ساتھ، کسی اور پر تو وہ کبھی ظاہر بھی نہیں ہونے دیتی تھی کہ اسے کسی کی بات بری لگی ہے یا وہ کسی کی بات سے ہرٹ ہوئی ہے۔ وہ سب کی خدمت کرنے میں بھی آگے آگے رہتی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کسی بھی موقع پر دعوت کرنا، سب کو اکٹھا کر کے ناراضگیاں ختم کرنا، یہی عادت تھی اس کی، یہی فطرت تھی۔ مگر اس بار اس نے نہ غصہ کیا، نہ کسی سے کوئی گلہ شکوہ کیا، نہ مجھ سے جھگڑا کیا۔ بس خاموشی سے اپنا بیگ تیار کیا اور امی کے ساتھ چلی گئی۔ فائق اور شارق کو بھی ساتھ لے گئی۔ یار اس کے بھائی بھابھی آنے والے ہیں دبئی سے، وہ کیا سوچیں گے؟ اتنے سالوں میں وہ کبھی پورے ایک دن کے لیے میکے نہیں گئی تھی، اور اب یوں اچانک یوں ناراض ہو کر بنا کچھ کہے سنے چلے جانا، کوئی رابطہ نہ رکھنا۔ میں فون کرتا ہوں تو وہ کال اٹینڈ ہی نہیں کرتی۔ امی، رویہ کی امی کو کال کرتا ہوں تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتی ہیں 2-4 دن کا غصہ ہے، آ جائے گی واپس۔ وہ لان میں بیٹھا عاصم کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اسجد، تمہارے گھر والوں کا رویہ کبھی بھی رویہ کے ساتھ منصفانہ نہیں تھا۔ ہر موقع پر، ہر جھگڑے کے بعد رویہ بھابھی کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہونے کے ناطے سب کچھ برداشت کرتی رہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ہوا کیا تھا شروع سے لے کر آخر تک؟ عاصم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اسجد کی سمت دیکھا۔ وہ سر جھکائے 10 سال پیچھے کا سفر کرنے لگا۔ یہ آپ سب کے کپڑے میری امی نے پہناویوں کے دیے ہیں۔ سجی سنوری رویہ نے ایک بڑا سا بیگ اپنی ساس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بڑے اشتیاق سے کھولا تھا۔ ارے یہ کیا اتنا ہلکا کپڑا؟ اور میرے دونوں دامادوں کے تو کپڑے ہی نہیں ہیں، اور یہ بڑی بہو کا جوڑا ہے۔ عجیب سے انداز میں سارے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کاٹ کھانے والی نظروں سے رویہ کی سمت دیکھا تھا۔ رہنے دے امی، ہم خود بازار سے 2 اچھے والے مردانہ جوڑے لے آئیں گے اور ان پہناویوں کے کپڑوں میں رکھ لیں گے۔ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ دلہن کے گھر سے یہ کچھ آیا ہے، اس کے ایک نن نے طنزیہ انداز میں کہا تھا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ اسجد سے نظریں ملی تھی، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اور بھابھی برا مت منائیے گا، میں نے کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی، آپ کے گھر سے میرے لیے شلوار قمیض کا کپڑا آیا ہے۔ اس کے دیور اسد نے بھی عورتوں کی طرح دل دکھانے میں حصہ لیا تھا۔ وہ بمشکل آنسو چھپاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ گھر تو اتنا بڑا ہے تمہارے سسرالیوں کا، اور دل یہ اتنا سا۔ اس کے نکلتے ہی بڑی آپا نے ہاتھ کے اشارے سے بات کرتے ہوئے اسجد کو مخاطب کیا تھا۔ میں تو ان فضول کی رسموں کو مانتا ہی نہیں ہوں آپا، پہلے ہی لڑکی والوں کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اسجد نے بات ختم کر دی۔ آپا نے برا سا منہ بنا کر سر جھٹک دیا۔ اسجد، میں اسد بھائی کو پینٹ شرٹ لے دوں گی، ہم شام کو بازار چلے جائیں گے، کم از کم ان کو شکوہ تو دور ہو۔ اور امی نے بھی غلطی کی، دونوں نندوئیوں کے کپڑے کیوں نہیں رکھے؟ وہ کمرے میں آیا تو رویہ اسی موضوع کو لے کر بیٹھ گئی۔ یقیناً اس کا دل دکھا تھا، مگر اپنی مثبت سوچ کے ہاتھوں مجبور وہ سب کی ناراضگی کے خیال سے افسردہ بیٹھی تھی۔ کیوں، بہت پیسہ ہے تمہارے پاس؟ انسان تو کبھی کسی کو خوش نہیں رکھ سکتا، اور خاص طور پر تم اس گھر میں کبھی کسی کو خوش نہیں رکھ سکو گی۔ گلے شکوے کرنا، مین میخ نکالنا عادت ہے یہاں سب کی۔ اسجد نے ٹی وی آن کر کے سامنے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ مگر اسجد، یہاں تو صریحاً ہماری غلطی ہے، میری اور امی کی۔ اس کی بات پر اسجد نے غور سے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ قدم قدم پر تمہیں محسوس ہوگا رویہ کہ تم ہی غلط ہو۔ یہ میرا گھر ہے اور میرے گھر والے میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں، اور تم بالکل خاموش
خاموشی رہو تو بہتر ہے۔ آج ایک بار کپڑوں کے لیے پیسے نکالو گی تو عادت ہو جائے گی سب کو۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا تھا۔ کوئی بات نہیں اسجد، گھر کے افراد ہی ناراض ہوں تو کیا فائدہ اس زندگی کا؟ اور ویسے بھی مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ایک گھر میں رہنے والے ہی ایک دوسرے سے منہ بسورے زندگی گزاریں۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر برابر میں بیٹھ گئی۔ دیکھ لینا رویہ، یہ تمہارا اتنا اچھا ہونا ایک دن رلائے گا تمہیں۔ وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ روتی تو میں بہت ہوں، بات بات پر آنسو آ جاتے ہیں۔ امی کہتی تھی یہ چڑیا جیسا دل لے کر سسرال جاؤ گی تو گزارا نہیں ہوگا، مگر آنسو نکال کر میرا سارا غصہ، سارا غبار نکل جاتا ہے۔ پھر نہ کوئی غصہ ہوتا ہے، نہ کسی سے کوئی ناراضگی۔ اور ہاں ایک بات اور، آنسو بھی بس آپ کے سامنے نکلیں گے، وعدہ۔ وہ معصومیت اور سادگی سے بول رہی تھی۔ اسجد نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یار اب میں تم سے کیا کہوں؟ وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے آج 4,000 دیے اسد بھائی کو کپڑوں کے لیے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اسجد نے حیرت سے اس کی سمت دیکھا۔ تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو رویہ؟ 4,000 کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ اسجد کو سچ میں غصہ آیا تھا۔ اور رشتوں سے زیادہ اہم بھی نہیں ہوتے 4,000 روپے اسجد۔ میں نے ہمیشہ رشتوں کو اہم سمجھا ہے، پیسے کو نہیں۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میرے نزدیک دولت کی کوئی اہمیت ہوتی تو آج میں یہاں آپ کے اس 4 مرلے کے مکان میں آپ کی بیوی کی حیثیت سے نہ بیٹھی ہوتی۔ اس نے آئینے میں دکھائی دیتے اسجد کے عکس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ یہی رشتے ایک دن رلائیں گے تمہیں رویہ، تم ابھی ان باتوں سے قطعی نا واقف ہو۔ جو شخص بہت مخلص ہوتا ہے نا، بالکل چڑیا جیسے نرم دل کا مالک، لوگ اس کے خلوص کی خوب ناقدری کرتے ہیں، اور ایسے حساس دل جب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو رشتوں سے ہی اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا تھا۔ وہ اس کی طرف گھوم گئی۔ آپ ہر وقت منفی باتیں کیوں سوچتے ہیں اسجد؟ اور کوئی کیوں کرے گا ناقدری؟ میں نے کسی کا برا نہیں سوچا، کبھی کسی کے لیے برا نہیں چاہا، تو پھر آپ تو ایسے ہی خواہ مخواہ ڈراتے رہتے ہیں بس۔ اس نے منہ بسورا۔ اچھا میری پیاری بیوی، بنی رہو مدر ٹیریسا، کرتی رہو سب کا بھلا۔ وہ اسے شانوں سے تھامتے ہوئے بولا۔ میں ایسی ہی ہوں اسجد، مجھے سب کو خوش رکھنا اچھا لگتا ہے۔ ہاں اور کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر رشک آتا ہے کہ مجھے اتنی نیک اور نرم دل بیوی ملی، ورنہ لوگوں کی زبان دراز اور جھگڑالو بیویاں دیکھ کر خوف آتا ہے۔ وہ سچے دل سے بولا۔ اپنی تعریف سن کر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ گھر میں 2 نئے کمرے تعمیر کروائے گئے تھے، 2 باتھ روم جو دونوں کمروں سے ملحقہ تھے۔ نیچے کے پورشن میں کچن بھی نیا بنوایا گیا تھا۔ سیڑھیوں کی جدید انداز کی ریلنگ بھی بنوائی گئی، اور اس پر شادی کے تمام اخراجات۔ اسجد کی جیب بالکل خالی ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد وہ رویہ کا کوئی بھی شوق پورا نہ کر سکا تھا، نہ ہوٹل میں ڈنر کے لیے لے جا سکا، نہ کوئی ہنی مون کا پروگرام بنایا، نہ منہ دکھائی میں کچھ دیا۔ اب وہ اپنی سلامیوں کے پیسے اور اپنی ذاتی پیسوں سے یوں سب کے لیے شاپنگ کر رہی تھی تو روک بھی نہیں سکا۔ رویہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، شہر کے ایک مشہور اسکول میں ٹیچر تھی۔ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اس نے خود اسجد کو اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ اسجد کا تعلق ایک عام سے سفید پوش گھرانے سے تھا، 6 افراد پر مشتمل گھرانہ جس میں صرف اسجد ہی تھا جس کی کمائی باقی سب بھائیوں سے بہتر تھی۔ رویہ کے اسکول سے ذرا فاصلے پر ہی اسجد کا آفس تھا۔ اسجد ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتا تھا۔ رویہ نے ایک کلیگ کے توسط سے ہی اسجد کی ساری معلومات لی تھی۔ رویہ یار تمہارے اور اس کے گھرانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، بس یہ اسجد ہی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، باقی گھر کے طور طریقہ اور سب کی عادت بالکل مختلف ہیں، انتہائی سطحی ذہنیت کے لوگ ہیں، تم کس طرح ایڈجسٹ کرو گی؟ اسی کلیگ نے سمجھانا بھی چاہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے شمع، اور جس رب نے یہ خیال دل میں ڈالا ہے وہ ایڈجسٹ ہونے میں بھی مدد کرے گا۔ اسجد دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، بڑا سیریس تھا، کام سے کام رکھنے والا۔ وہ بات کے آخر میں مسکرائی تھی۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں سمجھ گئی تیرا مسئلہ۔ شمع نے مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی تھی۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس رشتے کے لیے اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بہت مشکل سے راضی کیا تھا۔ پہلے تو سب نے نقص نکالا، مگر بعد میں اس کی حد سے زیادہ سنجیدگی اور دلچسپی دیکھ کر سب کو خاموش ہونا پڑا۔ شادی کی تقریب خوش اسلوبی سے تکمیل کو پہنچی۔ اسجد اس بات کو بخوبی سمجھتا تھا کہ وہ بہت سہولیات اور پیار محبت کی عادی تھی، صرف اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ماحول میں آئی تھی۔ وہ دل سے اس کا قدردان تھا، مگر رویہ اس کے گھر والوں کو قبول نہیں تھی۔ وجہ رویہ کی شخصیت کا اس گھر کے ماحول سے مختلف ہونا ہی تھی۔ رویہ اردو اسپیکنگ تھی، اس کا رہن سہن، بول چال کا انداز، پہننے اوڑھنے کا طریقہ، یہاں تک کہ کھانے پینے کا ڈھب بھی سب سے بہت جدا تھا۔ ایسے میں گھر کے باقی افراد سے ہمہ وقت تنقید کا نشانہ بنائے رکھتے تھے۔ صبح کا وقت تھا، سب ناشتے کے لیے بیٹھے تھے جب رویہ بریڈ کے سلائس پر مکھن لگا کر کھانے لگی۔ بڑی بھابھی نے طنزیہ انداز میں اس کی سمت دیکھ کر ساس کو اشارہ کیا تھا۔
بھائی بہو، ہمارے ہاں یہ انگریزوں والے ناشتے نہیں کیے جاتے، تمہاری دیکھا دیکھی بچے بھی ضد کریں گے، پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا، اپنے یہ شوق میکے کی حد تک ہی رکھو تو بہتر ہے۔ ساس نے روکھے لہجے میں ٹوک دیا۔ ربیہ نے کبھی گھی میں تر بتر پراٹھے اور سالن کا ناشتہ نہیں کیا تھا، کبھی چھٹی والے دن پراٹھا آملیٹ بناتی بھی تو آئل میں ان کے ٹوکنے پر سلائس حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ اسی شام فریج میں رکھی جیم کی بوتل جیٹھانی کے بیٹے نے اٹھانے کی کوشش میں گرا کر چور چور کر دی۔ وہ خاموشی رہی۔ یہ سب تو اب روزمرہ کا معمول بننے جا رہا تھا، اسے سب نے پہلے ہی منع کیا تھا، بڑی ہمت اور حوصلے سے یہ سب برداشت کرنا تھا۔ آسمان پر تیرتی بدلیوں نے موسم کو بڑا خوشگوار بنا دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس بات کا سندیسہ دے رہی تھی کہ کہیں قریب ہی بارش ہوئی ہے۔ اسجد نے واپسی پر اسے تیار ہونے کو کہا تھا۔ گھومنے چلتے ہیں، تمہیں آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی تیار ہونے چل دی۔ خوبصورت نیلے رنگ کے شیفون کے سوٹ میں ملبوس نکھری نکھری ربیہ ہنستی مسکراتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ اسجد کی موٹر سائیکل پر بڑی جیٹھانی کا فرحان چڑھا بیٹھا تھا، گندے حلیے والا فرحان جس کے پاؤں میں سینڈل بھی نہیں تھے۔ چلیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے بچوں کی سمت دیکھا۔ بھابھی مزے سے چارپائی پر بیٹھی لہسن پیاز چھیلتی رہیں۔ چلو۔ اسجد بال ٹھیک کرتا بائیک سٹارٹ کرنے لگا۔ یہ بھی چلے گا ساتھ؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہاں بھائی، ضد کر رہا تھا کہ میں نے چاچو کے ساتھ جانا ہے، بچہ ہے خوش ہو جائے گا۔ ساس نے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے یوں کہا جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ ان کی نئی نئی شادی تھی اور ایسے میں انہوں نے جان بوجھ کر بچے کی ضد کو بڑھاوا دیا تھا۔ اچھا پھر اس کو صاف تو کر دیں، سینڈل کہاں ہیں اس کے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں ناگواری آ گئی۔ اسجد کو احساس تھا مگر وہ خاموش ہی رہا۔ میلے پر تو نہیں جا رہی تم بی بی؟ سڑکیں ناپنے جا رہی ہو؟ کسی نے بچے کے کپڑے سینڈل نہیں دیکھنے؟ ان کی آواز اور لہجے کی سختی سے وہ خاموشی سے اسجد کے پیچھے بیٹھ گئی۔ سارا راستہ وہ خاموشی رہی۔ فرحان رنگ برنگے سوال کرتا رہا اور اسجد اس کے سوالوں کے جواب دیتا رہا۔ آئس کریم کھاؤ گی ربیہ؟ اسجد نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے اسجد۔ لہجے کو نارمل اور نرم رکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ تمہارا موڈ کیوں نہیں ہے۔ بچہ ہے یار، کل کو ہمارے اپنے بچے بھی تو ہوں گے نا۔ اسجد نے اس کے دل کی بات پکڑی تھی۔ ابھی ہوئے تو نہیں نا ہمارے بچے۔ یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے قریب آنے کا، اور جب میرا اپنا بچہ آئے گا نا تو کم از کم اتنے گندے حلیے میں اسے کسی کے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گی۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اسجد خاموش ہو گیا۔ ایک طرف بیوی تھی اور دوسری طرف لاڈلا بھتیجا۔ وقتی غصہ تو اسے بھی آیا تھا ماں اور بھابھی پر، مگر پھر بچہ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ پھر تو یہ روز کا معمول ہی بننے لگا۔ وہ روزانہ انہیں دیکھ کر ضد کرنے لگتا، اکثر تو بھابھی انہیں جانے کے لیے تیار دیکھ کر خود اسے باہر لے آتی۔ ربیہ نے خاموشی اختیار کر لی اور بحث میں الجھنے کی بجائے اب وہ خود فرحان کو صاف ستھرا کر کے موٹر سائیکل پر بٹھا دیتی۔ جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو صاف ستھرے ہو کر جاتے ہیں، صاف ستھرا رہنا تو اچھی بات ہے نا، اور آپ اچھے بچے ہو۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتی تو اسجد کو ربیہ پہ پیار آنے لگتا، کیسے وہ اپنے دل کو مار کر سمجھوتا کرنا سیکھ رہی تھی۔ حالات سے رویوں سے اسجد کے دل میں اس کی قدر اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ ان دنوں ربیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار تھی۔ بڑی بھابھی کو پتہ چلا تو وہ بڑے ہی طنزیہ انداز میں بولی تھیں، بھئی یہ پرائیویٹ ڈاکٹر کو چیک کروانا تو پیسے کو ضائع کرنا ہے، سیدھے سرکاری ہسپتال جا کر چیک کرواؤ، آخر وہاں بھی عورتیں ہی جاتی ہیں، اتنا بھی کیا نخرہ۔ اور ان کی اس بات پر وہ بس اسجد کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ساس کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھی گئی تھی۔ وہاں کی گندگی اور عملے کی بدتمیزی سے گھبرا کر اس نے دوبارہ وہاں جانے سے توبہ کر لی۔ اسجد پلیز، آپ میرے چیک اپ اور دوائیوں کے اخراجات کے لیے پریشان مت ہوا کریں، میں خود مینیج کر لوں گی، میرا تھوڑا بہت بینک بیلنس بھی ہے اور میں جاب دوبارہ جوائن کر رہی ہوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اسجد کو پریشان دیکھ کر حل نکالا تھا۔ نہیں یار، میں اخراجات کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ گھر والوں کی اور تمہاری پسند ناپسند اور اختلاف رائے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں، کس کی سنوں کس کی نہ سنوں۔ میں تو ہر ممکن کوشش کرتی ہوں اسجد کہ وہی کام کروں جس میں سب کی خوشی ہے، جیسا گھر والے کہتے ہیں میں ویسا ہی تو کرتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ اور یہی بات تو مجھے دکھ دے رہی ہے ربیہ کہ میں تمہارے دل کو، تمہاری مرضی کو، تمہاری پسند ناپسند کو قدم قدم پر مار رہا ہوں، باقی سب کی خوشی کی خاطر۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، کہیں آپ ایسا مت سوچا کریں، میں خوش ہوں اور سب کو خوش رکھنا تو ویسے بھی اچھی بات ہے، انسانی فطرت ہے اسجد کہ پسند کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو مجھے وقتی دکھ ضرور ہوتا ہے، مگر پھر میں اپنے دل کو سمجھا لیتی ہوں، جب رہنا ہے تو سب کی خوشی تو دیکھنی پڑتی ہے نا۔ وہ اسجد کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی سمجھا رہی تھی۔ بس تمہاری یہی بات تو اچھی ہے، تم حالات کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہو، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ربیہ کی سمت دیکھا۔ تم میری کمزوری بھی ہو ربیہ اور میری طاقت بھی، بس اب مسکرا دیں۔ اور رات کو میں نے بازار جانا ہے، سوموار سے دوبارہ اسکول جوائن کرنا ہے تو 1-2 ریڈی میڈ سوٹ لینے ہیں، کچھ ٹیلر کو دینے ہیں۔ وہ اسے تاکید کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ ابھی کیوں جوائن کر رہی ہو ربیہ؟
ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے پیچھے ہی آ کھڑا ہوا۔ وہ وارڈروب کھولے اپنے کپڑوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسکول والے بہت زور دے رہے ہیں اسجد، میم کہہ رہی تھی کہ مجھے مکمل آرام دیں گی۔ میں نے صرف 4 پیریڈ لینے ہیں اور مجھے 12 بجے آف بھی دے دیا کریں گی۔ سیلری بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور ویسے بھی اسجد، گھر میں اس کمرے کی صفائی کے علاوہ میرا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ میں کوئی بھی کام کر لوں کسی کو خاص پسند نہیں آتا۔ ابھی کل رات ہی میں نے روٹیاں بنائی تھیں۔ امجد بھائی ایک ایک روٹی کا جائزہ لے کر سائڈ پر رکھتے رہے۔ شاید وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں کچن کا کوئی کام کروں۔ کل ماما ساس نے منع کر دیا کھانا بنانے سے، کہنے لگی میں خود بناؤں گی۔ تمہیں منع کر دیا امی نے؟ حالانکہ بھابھی تو اکثر کھانا بناتی ہیں اور روٹیاں بھی وہی بناتی ہیں۔ خیر، اسجد کو اس کی لحظ بھر کو اتری صورت دیکھ کر دل سے برا لگا تھا۔ رویہ کے ساتھ ناروا سلوکی سے دکھ پہنچا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، شاید میرے ہاتھ میں ذائقہ ہی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ الماری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس لمحے رویہ اسے ایسے ہارے ہوئے کھلاڑی کی طرح لگی جو اپنی انا کو مار کر مسکراتے ہوئے اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے۔ چلو تم دیکھ لو بازار سے کیا کیا لینا ہے، پھر چلتے ہیں شام کو۔ وہ اسے مصروف دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رویہ نے اسکول جوائن کر لیا تھا۔ اسجد کی وہی مصروفیات تھی جو کمایا گھر والوں پر لوٹایا۔ ابھی گھر کی تعمیر کے سلسلے میں وہ ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ اب اسد کی شادی کا شور اٹھ گیا۔ اس کے لیے لڑکی دیکھنے کی مہم جاری تھی۔ ساتھ ہی ساتھ امی کو اور بہنوں کو بری کے کپڑوں، زیور اور سب سے بڑھ کر اسد کے کمرے کی فکر تھی۔ ایسے میں سب کی نظریں اسجد پر تھیں۔ رویہ کو تو شاید بری کا کوئی کپڑا پسند ہی نہیں آیا۔ اسے کہہ کر وہ سارے کپڑے لے لیں بری کے، وہی کام آ جائیں گے۔ زیور میں انگوٹھی بنوا لیتے ہیں اور باقی کے بارے میں اسجد کچھ کرے گا۔ امی کی بات پر اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ بے خبر تھی اس کے کیے گئے اخراجات سے۔ زیور تو کیسے بن سکتا ہے امی؟ میں نے تو رویہ کے لیے بھی کچھ نہیں بنوایا تھا۔ ہاں، جو انگوٹھی رویہ کی امی نے مجھے پہنائی تھی وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کمرے کا خرچ امجد بھائی کر لیں گے اور ولیمہ اور شادی کے باقی اخراجات میں کر دوں گا۔ اس نے حل پیش کیا۔ امجد کہاں سے کرے گا بیچارہ، اس کے پاس کہاں سے آئی اتنی رقم؟ ہاں، تم دونوں میاں بیوی کماتے ہو، تم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بڑی آپا کی بات پر اس کا ماتھا ٹنکا تو رویہ کی کمائی پر نظریں تھیں اب۔ آپا، رویہ اس لیے جاب کر رہی ہے کیونکہ میں اس کے معیار کے مطابق اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ سب کو لے کر چلنا ہے، اور میں نے کہا نا کہ میں مہندی ولیمے کے اخراجات اور بری بنانے کے تمام اخراجات پورے کر دوں گا۔ وہ بات مکمل کر کے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا زیور بیچ دوں گی۔ اس نے بھابھی کی کچھ جتاتی آواز سنی تھی۔ بیچ دیں، ویسے بھی زیور کے معاملے میں اچھی خاصی ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ بات مکمل کرتا چلا گیا۔ دیکھ لی امی آپ نے کیسے بیوی کی زبان بولنے لگا ہے؟ آپا نے امی کو ٹوکا دیا تھا۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسد کی بیوی عام سی گھریلو لڑکی تھی، اگرچہ اس سے کوئی رشتہ داری نہ تھی مگر وہ برادری کی تھی اور گھریلو فرق بھی کچھ زیادہ نہ تھا۔ رویہ کو وہ اچھی خاصی تیز ترار محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ وقت خود ہی خاموشی اور صبر کا حساب لے لیتا ہے۔ یہ شاید رویہ کی خاموشی ہی تھی جس نے زنیرہ کی شکل میں ایک جکڑالو بہو بھیج دی تھی۔ زنیرہ کے آتے ہی رویہ کو کہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ اسے کچن کا کام بھی سونپا گیا۔ رویہ سے دور رہنے کی خاص تاکید کی گئی۔ گنی میسنی ہے رویہ، اسد کو ہمارے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے، کمرے میں گھسی رہتی ہے، تم اس سے دور ہی رہنا۔ اور یہ بات کسی نہ کسی طرح رویہ کے کانوں تک پہنچی گئی۔ اسد ٹھیک ہی کہتا تھا، دیکھ لینا رویہ، یہ تمہارا اتنا اچھا ہونا ایک دن رلائے گا تمہیں۔ اور وہ واقعی رونے لگی۔ رویہ کی گود میں فائق و شارق آ گئے۔ اب وہ گھر کے معاملات سے دور ہی رہنے لگی تھی۔ جاب اور گھر میں بچوں کے ساتھ مصروفیت میں وقت گزرتا رہا۔ اسد کی وہی روٹین تھی، گھر کے بڑے اخراجات، کچن کا سامان، امی کی دوائیاں، سب اسی کے ذمہ تھا۔ ایسے میں رویہ بھی اس سے زیادہ پریشان نہیں کرتی تھی۔ رویہ میں سوچ رہا تھا کہ بیرون ملک جانے کی کوشش کر لوں، شاید کوئی کام بن جائے۔ یہاں رہ کر اس معمولی سی جاب میں تو میں تم لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، اور یوں جوائنٹ فیملی میں دن بدن تم لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ تم کب تک سمجھوتے کرتی رہو گی؟ اتنی گرمی ہوتی ہے یہاں کمرے میں، اور ہم باہر سین میں چارپائیاں تک نہیں بچھا سکتے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی نہیں، اور تم کب تک جاب کرو گی یار؟ اپنی صحت خراب کر رہی ہو تم۔ اس معاش کے دور میں ہم وقت سے پہلے تھک جائیں گے اور کچھ بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اسد رات کے کھانے کے بعد گیلری کی ریلنگ پر بازو ٹکائے اسے اپنے خیال سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ چونک گئی، بھلا اسد کو اچانک یہ خیال کیوں آیا تھا؟ اور کیا کر لیں گے آپ باہر جا کر؟ وہ سیدھی ہوئی۔ اپنا گھر بنانے کے لیے کمائی کروں گا، دن رات محنت کروں گا۔ یہاں تم اپنا اور بچوں کا خرچ چلانے کے لیے جاب تو کر رہی ہو، میں محنت کی کمائی سے تم لوگوں کے لیے چھت بناؤں گا، اپنا اور تمہارا گھر۔ یار رویہ، میں نے اس گھر کو اپنے دن رات دیے، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی دی،
خون پسینے کی کمائی سے یہ گھر بنایا، مگر آج مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں میرے ہی بیوی بچوں کے لیے جگہ تنگ پڑ رہی ہے۔ تم تو پہلے دن سے ہی کسی کو قبول نہیں تھی، وجہ تمہاری وہ محبت تھی جو تم نے مجھ سے کی، مگر اب مجھے یہ احساس اور بھی شدت سے ہونے لگا ہے۔ زنیرہ اور اسد کی شادی کے بعد جو حالات ہیں، ان حالات میں بھی نشانہ ہم دونوں ہی بنیں گے۔ یہ ہم دونوں ہی تھے جو بھابھی کے بچوں کی وجہ سے لڑنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتے تھے، مگر یہاں ہمارے بچوں کی وجہ سے مسئلے بڑھیں گے، کیونکہ رویہ یہ تمہارے بچے ہیں۔ بھابھی کے بچوں کو امی اور بہنوں کا بہت پیار ملا، اسد کے بچوں کو ابا کا بہت پیار مل رہا ہے، اور میرے بچے شاید انہیں اس لیے قبول ہیں کہ بہرحال وہ میرے بھی بچے ہیں، ان سے کوئی رشتہ ہے، شاید بچوں کی وجہ سے میں یہ سب سوچنے پر مجبور ہوا ہوں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ رویہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اور آپ کے چلے جانے کے بعد گھر والوں کی مجھ سے یہ بیگانگی اور بیزاری زیادہ نہیں بڑھ جائے گی؟ مہم نے سر ابھارا۔ ہاں یقیناً، مگر برداشت کرنا پڑے گا، بس چند سال، پھر ہم اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اجنبیت جو اس گھر میں رہتے ہوئے میں نے محسوس کی، میرے بچے بھی محسوس کریں گے۔ ازید، کیا محبت کرنے اور نبھانے کی اتنی بڑی سزا ملتی ہے؟ اس نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے سوال کیا تھا۔ ہاں شاید، اس نے دور آسمان پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب شاید اس کی بے لوث محبت کے حقدار ہی نہیں تھے، اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ اپنا خلوص اور وفا ان پر نچھاور کرتی۔ ازید کے باہر جانے کی خبر ابو نے سنی تو آگ بگولا ہو گئے، فوراً سب کو جمع کر لیا۔ یہ تمہارے کان بھرتی ہے ہمارے خلاف، اور تم یہ سمجھنے لگتے ہو کہ بس بیوی ہی سگی ہے تمہاری، باقی سب تو تمہیں الو بنا رہے ہیں، اپنا مطلب نکلوانے کے لیے بات کر لیتے ہیں تم سے۔ ان کی آواز اور لہجے میں تو نفرت تھی ہی، آنکھوں میں بھی رویہ کے لیے نفرت تھی۔ ایسی بات نہیں ہے ابو، رویہ نے مجھ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ تو پہلے دن سے سب کی خوشی میں ہی خوش ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر کسی بھی بڑے فیصلے تک رویہ نے کبھی مجھے کسی بات پر ناراض نہیں کیا۔ وہ سمجھوتا کرنا جانتی ہے، یہ قطعی میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ ازید کو اچھا نہیں لگا کہ بحث کا رخ اس کی طرف موڑا گیا تھا۔ ہاں تو بیٹھے بٹھائے تمہیں جگہ تنگ لگنے لگی؟ بھئی سچ تو یہ کہ تمہاری بیوی پہلے دن سے ہم لوگوں میں گل مل کر رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اب بچوں کو بھی یہی سکھا رہی ہے۔ امی کے بولنے پر اس نے تڑپ کر ازید کی سمت دیکھا۔ اگر وہ سب کے ساتھ گل مل کر رہنا نہیں چاہتی تھی تو کیوں شادی کے شروع دنوں میں بھابھی کے بچے کو اپنی ناخوشی کے باوجود ساتھ لے کر گھومتی رہی؟ اگر وہ گل مل کر رہنا نہیں چاہتی تھی تو کیوں سب کی پسند کے کپڑوں کے لیے اپنی جیب سے رقم خرچ کرتی رہی؟ اگر وہ ایسی تھی تو اسد کی شادی کے لیے ساری بری دے دی، اپنی انگوٹھی دے دی، اور تو اور اچھی خاصی نقد رقم ولیمے کے کھانے کی مدد میں ازید کے ہاتھ میں تھما دی تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اسد کی مہندی کا سارا انتظام بھی خوشی خوشی اپنی جیب سے کرتی رہی۔ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ سب خوش رہیں۔ جاب دوبارہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس کی وجہ سے ازید کو کوئی مسئلہ نہ ہو، گھر والوں کے اخراجات کے لیے وہ پریشان نہ ہو۔ یہی سوچ کر اس نے اپنا اور بچوں کا تمام خرچ خود اٹھا لیا تھا، اور اس پر کہا جا رہا تھا کہ وہ ان لوگوں میں گل مل کر نہیں رہی تھی۔ رویہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کیا ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، یا صرف اسے ازید سے محبت کی سزا دی جا رہی تھی؟ میں خود اپنی مرضی سے باہر جانا چاہ رہا ہوں ابو، گھر کے حالات بدل جائیں گے، پھر اب میرے اپنے بچے بھی ہیں، ان کی تعلیم، اخراجات، ان کا مستقبل، سب مجھے ہی سوچنا ہے۔ ازید رویہ کے خاموش آنسوؤں کو نظر میں رکھتے ہوئے بولا، بیٹا یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہم نے، یہ بیٹھے بٹھائے باہر جانے کا خیال کیسے آ گیا، یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پیسہ کمانے کی لالچ نے تمہیں رشتوں کی پہچان ہی بلا دی ہے، جو یہ تمہارے کان بھرتی ہے تم آ کر وہیں سنا دیتے ہو، آنکھیں بند کر کے اسی پر ایمان لے آتے ہو۔ ابو نے ایک بار پھر قہر بھری نظروں سے رویہ کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کی گہری سی آنکھیں اس بات کی غماز تھیں کہ وہ بہت دیر سے بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ وہ اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر مزید بے چین ہو گیا۔ رویہ نے جب اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا اور اسے شادی کے لیے گھر والوں کے سامنے ڈٹ جانے کی کہانی سنائی تھی تو ازید نے اپنے دل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اسے رونے نہیں دے گا، کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچائے گا۔ وہ اتنی معصوم، سادہ دل اور مخلص لڑکی تھی کہ ازید کا جی چاہتا تھا اس کا دامن دنیا جہاں کی خوشیوں سے بھر دے، مگر کیا بے بسی سی بے بسی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کی آنکھوں میں کبھی پانی بھرنے نہ دیتا، کبھی اسے اداس نہ ہونے دیتا، مگر وہ دو پارٹوں کی چکی میں پستے دانوں کی طرح پس رہا تھا، خود کو دو کشتیوں کا سوار سمجھ رہا تھا۔ ایک طرف ماں باپ تھے اور دوسری طرف رویہ جو اسے زندگی سے بھی پیاری تھی۔ روتے ہوئے وہ آنسو صاف کرتی سیدھی دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اس کی محبت کو نبھاتے نبھاتے وہ جیسے ہر روز ایک نئی آزمائش سے گزرتی تھی، اور ابھی بھی یقیناً وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ازید خاموشی سے اس کے پاس جا بیٹھا۔ آپ صحیح کہتے ہیں ازید، میرا اچھا ہونا واقعی مجھے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں دے رہا۔ میں کمرے میں آپ کے سامنے تو آنسو بہا سکتی ہوں نا؟ وہ سسکتے ہوئے لحظ بھر کو سر کو اٹھا کر اس سے اجازت طلب کرنے لگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے رویہ کا سر اپنے شانے پر ٹکا دیا۔ وہ اس کی شرٹ بھگوتی رہی۔ ازید نے بھی اسے رونے دیا۔ وہ جب گھر پہنچا تو 4:30 بج رہے تھے۔ عموماً وہ اس وقت گھر نہیں آتا تھا۔
آج پاسپورٹ کے سلسلے میں کچھ کام تھا، اس لیے وہ جلدی گھر آ گیا۔ اندر سے آتی آوازوں نے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ پڑھی لکھی ہے تو ہوا کرے، جب میں نے تم سے کہہ دیا بہو کہ تم اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤ گی، نہ بات کرو گی، نہ اس کے کمرے میں جا کر بیٹھا کرو گی، ایسا نہ ہو وہ تمہیں بھی اپنے رنگ میں رنگ دے، سب کے ساتھ بیٹھا کرو، رات کا کھانا بھی تم بنایا کرو، جہاں جی چاہے آؤ جاؤ، مگر خبردار میں تمہیں اسجد کی بیوی سے بات کرتے نہ دیکھوں۔ ابو کی واضح آواز آ رہی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، بڑی گنی میسنی ہے ربیہا، جھوٹی سچی باتیں اسجد کو سنا کر روز اسے گھر والوں کے خلاف بھڑکاتی ہے، بھئی اونچے گھر کی ہوتی ہے تو ہوا کرے۔ بھابی کی آواز بھی سماعت میں پڑی۔ وہ سب یقیناً زنیرہ کو سمجھا رہے تھے۔ وہ نئی بہو تھی، ابو کی برادری کی تھی، ارینج میرج کے ذریعے گھر میں آئی تھی۔ اگرچہ اسد کی مرضی و پسند کا بھی بہت عمل دخل تھا، لیکن اس رشتے پر ابو بہت خوش تھے۔ دیکھنے میں تو بہت معصوم سی لگتی ہے۔ زنیرہ کی آواز میں کچھ تو ایسا تھا جیسے کوئی اپنی اہمیت بنانے کے لیے کسی دوسرے کا طنزیہ انداز میں ذکر کرتا ہے۔ اسجد کھنکارتا ہوا آگے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ وہ ایک نظر سب پر ڈالتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ دونوں بچے کھیل رہے تھے۔ ربیہا عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا سادہ سا چہرہ اسجد کو بہت کمزور اور اترا اترا لگا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ اوپر تلے دو بچوں کی پیدائش، جاب، گھر کے کام کاج اور اوپر سے یہ ذہنی تناؤ۔ وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی رنگت بھی جھلس سی گئی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ربیہا نے دیکھا وہ سامنے ذرا ہٹ کر صوفے پر بیٹھا بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں اسجد؟ وہ جائے نماز لپیٹتی اس کے پاس آ بیٹھی۔ کچھ نہیں، سوچ رہا ہوں کہ اتنا کماؤں گا، باہر جا کر تمہیں خوب پیسہ بھیجوں گا، کھا کھا کر موٹی ہو جانا، میں واپس آ کر اپنی نازک سی ربیہا کو ڈھونڈوں گا، مگر مجھے کہیں نہیں ملے گی۔ وہ اسے ہنسانے کے لیے شرارت سے بولا۔ وہ اس کے کندھے پر مکہ مار کر ہنس دی۔ توبہ ہے اسجد، حد کرتے ہیں آپ بھی۔ وہی آج آپ جلدی کیسے آ گئے، خیر تو ہے؟ وہ گھڑی کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے بولی۔ ہاں، پاسپورٹ ملنے کا ٹائم تھا، وہی لینے جا رہا ہوں، اسی لیے جلدی آ گیا۔ میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تم اور بچے تیار رہنا، رات کا کھانا باہر کھا کر آئیں گے۔ وہ اسے تاکید کرتا دراز سے کچھ ضروری کاغذ لے کر نکل گیا۔ کچھ دیر پہلے کی باتوں نے اور ربیہا کی خاموشی اور صبر نے دل میں مزید محنت اور اس کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ بڑھا دیا تھا۔ اسجد کے جانے کے بعد وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ وہ جاتے ہوئے اسے بہت کچھ سمجھا کر گیا تھا۔ تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا ربیہا، میری غیر موجودگی میں تمہارے لیے مشکلات اور بھی بڑھ جائیں گی، مگر تم ہمت نہ ہارنا، اور پلیز اپنی امی کے گھر میں کوئی بات نہ بتانا یار، میرا بھرم قائم رہنے دینا، بس تھوڑی سی ہمت، اور میں یہ جو اپنے اور تمہارے درمیان دوری لے کر آ رہا ہوں تو یہ بھی تمہارے اور بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے۔ تم جاب تو کر رہی ہو، ایسے میں آسانی سے گھر کے لیے جوڑ سکوں گا، پھر جب میں واپس آؤں گا تو ہماری اپنی جنت ہوگی، چھوٹی سی خوشیوں سے بھری پرسکون جنت، اور وہاں ربیہا اسجد کے لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ اور اسے وعدہ لے کر وہ چلا گیا۔ ربیہا کے لیے اسے بھرے پڑے گھر میں تنہائی اور بھی بڑھنے لگی، زندگی اور بھی مشکل ہونے والی تھی۔ دونوں بچے بھی اس کے ساتھ اسکول جانے لگے تھے۔ واپسی پر کاموں خمبار انتظار کر رہا ہوتا تھا۔ کبھی جو وہ کپڑے دھو کر تاروں پر پھیلا کر اسکول جاتی تو واپسی پر وہ پورے چھت پر بکھرے گرے ہوتے۔ انہی دنوں ساس اور سسر نے اسے الگ کرنے کی مہم چلا دی۔ بھئی ربیہا تو کوئی کام کرتی ہی نہیں، صبح صبح میک اپ کر کے نکل جاتی ہے، اسکول کے بہانے ساری صفائی ستھرائی تو بڑی بہو اور زنیرہ ہی کرتی ہے، کپڑے دھونا، استری کرنا سب انہی کے ذمے ہیں، وہ بس اپنے ہی کام نپٹا لے تو بہت ہے۔ ساس نے سب کے سامنے کہا۔ مگر میں الگ کیسے ہو سکتی ہوں امی، ایک کمرہ ہے میرے پاس، میں چولہا اور برتن وغیرہ کہاں رکھوں گی؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ یہ نیا امتحان تھا، حالانکہ اسجد گھر کے اخراجات کی مد میں پہلے بھی ماں کو رقم دیتا تھا اور اب بھی ہر ماہ باقاعدگی سے بھیج رہا تھا۔ ہاں، ربیہا اپنی اور بچوں کی ضروریات کے لیے ہی ملازمت کر رہی تھی۔ بھئی یہ تمہارا مسئلہ ہے، کمرے کے اندر ہی رکھ لو چولہا، ویسے بھی تم کون سا سارا دن گھر ہوتی ہو، آدھا دن تو باہر نکل جاتا ہے، اور بچے کون سا ابھی روٹی سالن کھانے کی عمر کے ہیں، ایک انڈا بھی بھون لو گی تو گزارا ہو جائے گا۔ مگر بیوی مجھے گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں کروانا، دوسری دونوں بہویں بھی انسان ہیں، وہ سارا دن کولوں کی بیل کی طرح لگی رہتی ہیں اور تم بن ٹھن کر چلی جاتی ہو۔ ساس کے الفاظ دل میں کھپ سے گئے۔ کولوں کی بیل کی طرح تو وہ لگی ہوئی تھی، نہ ٹی وی پر ڈرامے دیکھنے کا وقت ملتا تھا، نہ صبح دیر تک سو سکتی تھی، نہ فروٹ کھانے اور دھوپ سینکنے کا وقت ملتا تھا، نہ گرمیوں کی دوپہروں میں ایسی کولر کی ٹھنڈک میں کہلولا کرنے کا وقت تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بڑھن کر چلی جاتی ہے۔ ان کی نظر میں اس کی زندگی بہت آسان تھی۔ وہ اپنی عادت اور فطرت کے مطابق خاموشی رہی۔ جی میں مینج کر لوں گی، وہ سر جھکائے چلی گئی۔ یہ محبت کی آزمائش ہے اور اسجد مجھے اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے تنہا چھوڑ کر خود پردیس میں جا بیٹھا ہے۔ اسجد کے جانے کے بعد زندگی واقعی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ گھر کے اور بچوں کے اخراجات میں ساری تنخواہ نکل جاتی تھی۔ اس نے اسجد کو الگ ہونے کے متعلق بھی بتا دیا تھا۔ وہ سن کر واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ تم کمرے میں چولہا رکھ کر کیسے کوکنگ کرو گی ربیہا؟ میں امی سے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے تمہیں الگ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، مگر یوں تو ہرگز نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی
حادثہ ہو گیا تو، اور اس نے اسجد کی بات کاٹ دی۔ وہ لوگ بھی تو سمجھدار ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، اور بقول امی کے میں آدھا دن تو گھر سے باہر ہوتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں اسجد، میں سنبھال لوں گی، مجھے اب ہر طرح کے حالات کو فیس کرنا آ گیا ہے۔ اس نے اسے تسلی دی تھی، مگر اسجد نے اسی رات امی سے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ انہوں نے پھر عدالت لگا لی۔ تو عادت گئی نہیں تمہاری چغلیاں لگانے کی اور کان بھرنے کی۔ اسے ایک بار پھر کٹہرے میں کھڑا کیا گیا تھا۔ پہلے دل کا غبار نکالنے اور سہارا دینے کے لیے اسجد موجود ہوتا تھا، لیکن اس بار وہ تنہا تھی، بالکل اکیلی، اور وہ سب کھڑے تھے نظریں جمائے۔ میں نے کوئی چغلی نہیں لگائی، وہ بے حد پست آواز میں بولی تھی۔ بڑی بھابھی اور زنیرہ کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری تھی، وہ اپنی تذلیل بھی خاموشی سے سہ رہی تھی۔ اچھا، اسی لیے اسجد بھرا بیٹھا ہے وہاں، اس کے خیال میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کی بیوی بچوں پر۔ رویہ بی بی، بات بات پر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تمہیں، پتہ نہیں تم چاہتی کیا ہو، بڑی خاموشی سے فساد ڈلوا دیتی ہو۔ بڑی آپا کی بات پر وہ ضبط کرتی وہاں سے چلی گئی۔ آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ اس نے دونوں بچوں کو گود میں لے کر سارا غبار آنسوؤں کی صورت بہہ جانے دیا۔ عجیب زندگی تھی، وہ اپنے میاں سے بھی کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ اس گھر میں ہر بار اسے ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا تھا، اور ہر بار دو چار آنسو بہا کر پھر سب کو راضی کرنے کے چکر میں صبر کا دامن تھام لیتی۔ اسجد نے پہلے پلاٹ خریدا اور پھر مکان کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ مکان کی ہر شے رویہ کی پسند سے خریدی جا رہی تھی۔ وہ سارے غم اور شکوے بھلا کر اپنے مکان کی خوشی میں خوش تھی۔ انہی دنوں اسد اور زنیرہ کے جھگڑے شروع ہو گئے۔ وجہ شاید احساس کمتری اور حسد ہی تھا۔ زنیرہ سے کسی طور رویہ کا مکان برداشت نہ ہو رہا تھا، اگرچہ وہ سسر کی لاڈلی بہو تھی، مگر اس کے باوجود وہ ہر دوسرے دن اسد سے جھگڑا کرنے لگی تھی۔ وہ خوب گالم گلوچ کرتی، غیر اخلاقی زبان استعمال کرتی۔ تب رویہ کمرے کا دروازہ بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگتی۔ اس وقت اس کے گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ حسد ایک دن اس کی زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کرے گا۔ اسد واپس آ گیا، زندگی کے مشکل دن ختم ہونے کو تھے۔ اس غیر حاضری میں رویہ کے لیے ہر دن اذیت کا دن تھا۔ اس نے کمرے میں چولہا رکھ کر کھانا بھی بنایا تھا۔ اسکول سے واپسی پر پینے کا پانی فلٹریشن پلانٹ سے بھر کر بوتلیں اور کولر بھر کر اپنے کمرے میں لائی تھی۔ سودا سلف کے لیے خود بازار گئی تھی۔ گرمیوں میں بند کمرے میں حبس زدہ ماحول میں ساری رات بچوں کو پنکھی جلاتے جاگی تھی۔ کپڑے دھونے اور برتن دھونے کے لیے سپلائی کے پانی کا انتظار کیا تھا کہ موٹر چلا کر پانی استعمال کرنے کی اسے اجازت نہیں تھی۔ بچوں کے ذرا سے کمرے سے نکلنے پر 100 باتیں سنی تھیں۔ اس نے ایک دن گھبرا کر زنیرہ سے کہہ بھی دیا، زنیرہ تم جب اپنے کمرے سے نکلتی ہو تو پلیز کمرے کا دروازہ بند کر دیا کرو، بچے چھوٹے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں کبھی کوئی چیز اٹھا کر نقصان کر دیا تو۔ اور اس کی اس بات پر زنیرہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر اکثر ہی وہ اپنے کمرے سے نکلتے وقت کمرہ لاک کر دیتی تھی۔ آج میں نے زنیرہ سے کہا کہ کمرہ لاک کر دیا کرو، کل غلطی سے یہ آپ کا چھوٹو اس کی ڈائری اٹھا لایا، مجھے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ یہ کسی کی پرسنل ڈائری ہے میں نے واپس رکھ دی، مجھے تو ویسے بھی بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اس نے اسجد کو بھی بتایا۔ اچھا کیا، بچہ ہے اور بچے کو کیا پتہ، بڑوں کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔ اسجد جو گھر کے لیے بجلی کے سامان کی لسٹ بنا رہا تھا، اس نے بھی سر اٹھا کر تائید کی۔ ہاں ویسے تو منع کرنے کے باوجود بعض اوقات بڑی بھابھی کے بچے آ جاتے ہیں میرے کمرے میں، بعض اوقات زنیرہ کا حماد بھی آ جاتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے حماد نے آتے ہی میرا موبائل اٹھا کر زمین پر دے مارا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا شکایت کرنا۔ اس نے وضاحت دی۔ بچے ہیں یار، بچے سب کے سانچے ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں۔ اسجد نے لسٹ کا تفصیلی جائزہ لیا اور جیب میں ڈال لی۔ جی، اسی لیے میں نے زنیرہ سے ذکر نہیں کیا، ڈائری والی بات کا مناسب نہیں لگتا، ویسے بھی میں نے تو سرسری سی نگاہ ڈالی ڈائری پر، اور جیسے ہی اندازہ ہوا کہ یہ اس کی پرسنل ڈائری ہے واپس رکھ دی، مگر ایسے وہ نہ جانے کیا سمجھ لیتی، بہرحال اس کی ذاتی چیز تھی، اس نے جو کیا ٹھیک کیا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ابھی کچھ دن پہلے سویرا اسجد کی چھوٹی بہن کا فون آیا تھا، وہ بھی بتا رہی تھی کہ زنیرہ اور اسد کے بہت جھگڑے ہو رہے ہیں، وجہ پوچھ رہی تھی، میں نے لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ خیر رویہ تم بھی دور ہی رہا کرو ان کے معاملات سے، یہاں اس گھر میں بات کا بتنگڑ اور لفظ کی کہانی بنتی ہے، کوئی ثبوت یا صفائی مانگے بغیر کئی بار تم یہ سب بھگت چکی ہو، بس کچھ دن اور پھر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اس سے سمجھانے لگا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسد کی سمت دیکھا۔ مطلب یہ کہ اسد اور زنیرہ کے جھگڑوں کی کوئی تو وجہ ہوگی، اور جس دن وہ وجہ سامنے آ گئی بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ہم لوگوں کے لیے۔ سمجھ سکتی ہوں۔ وہ اٹھ کر بچوں کی پھیلائی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ وہ لوگ اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ صاف ستھرا جدید انداز میں بنا گھر اس کی جنت تھا۔ اس نے جاب چھوڑ دی، اب وہ سارا وقت گھر اور بچوں کو دینا چاہتی تھی۔ اسجد اور رویہ نے بڑی محنت اور چاہ سے گھر کو سجایا تھا۔ وہ اسے ناردرن ایریاز کی سیر کے لیے بھی لے کر گیا تھا۔ لو رویہ، اسجد تمہاری محبت اور وفا کا چھوٹا سا صلہ۔ اس کی مٹھی میں گھر کی چابی تھماتے ہوئے اسجد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے سارے گلے شکوے دھلنے لگے، ساری تھکن اتر گئی۔ ہم لوگ سب کی دعوت رکھ لیں گے، سب کو راضی اور خوش رہنا چاہیے، وہ اپنی پرانی جون میں بولی تھی۔ اسجد مسکرا دیا۔
اوف، یہ تمہارے اندر کی اچھی لڑکی، میں ایسی ہی ہوں اسجد، میں اپنے گھر کی خوشی میں سب کی دعوت کروں گی اور آپ مجھے منع نہیں کریں گے۔ میں سب کے دل میں اپنی محبت تو نہیں جگا سکتی، مگر اپنے دل کو سب کی خوشی اور محبت سے صاف اور روشن ضرور رکھ سکتی ہوں۔ مجھے کینہ اور نفرت دل میں رکھنا ہی نہیں۔ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کو گندہ نہیں کرتے، وہ معصومیت سے بولی۔ اسجد کو اس پر ڈھیروں پیار آیا تھا۔ دعوت سے اگلے روز ہی گھر سے کال آئی تھی۔ رویہ جو سب کی دعوت کر کے بہت خوش تھی، سب کو ایک ساتھ ہنستا بولتا دیکھ کر مطمئن تھی، چونک گئی۔ خیریت ہے اسجد؟ نہیں رویہ، خیریت نہیں ہے۔ وہ تم نے ایک دفعہ مجھ سے ذکر کیا تھا نا کہ تم نے غلطی سے زنیرہ کی ڈائری پڑھ لی تھی؟ ہاں بتایا تھا یار، وہ بات میں نے سویرا سے کر دی اور جان بوجھ کر نہیں کی تھی۔ سویرا آنا چاہ رہی تھی رہنے کے لیے، مگر بچوں کی شرارتوں اور جھگڑوں کی وجہ سے کترا رہی تھی۔ اس پر اسد اور زنیرہ کے جھگڑوں کی بھنک بھی اس تک پہنچ چکی تھی، تو میں نے ذکر کر دیا کہ بچے ہیں، ان کی شرارتوں اور نادانیاں تو عمر کے ساتھ ہی ختم ہوں گی، اور تب ہی میں نے یہ ذکر کر دیا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ سویرا یہ بات امی اور اسد تک پہنچا دے گی۔ اس نے کہا کہ رویہ نے جان بوجھ کر زنیرہ کی ڈائری پڑھی ہے اور زنیرہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ اچھے کردار کی نہیں ہے۔ سویرا نے سچ میں ایسا کیا؟ بات آگے پہنچتے پہنچتے ایسی ہو گئی، یہ تو اللہ کو ہی علم ہے، مگر رویہ وہاں گھر میں خوب جھگڑا ہو رہا ہے۔ زنیرہ نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے، اسد اسے طلاق کی دھمکی دے رہا ہے، سارا الزام تم پر لگ رہا ہے رویہ، ان کا گھر برباد ہو رہا ہے۔ اسد واقعی پریشان تھا۔ نہیں اسد، میں نے کبھی زنیرہ پر الزام نہیں لگایا، اور اگر سویرا نے ایسا کچھ کہا ہے تو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ دونوں باشعور ہیں، عقل مند ہیں، یوں سنی سنائی بات پر جھگڑا کیوں کریں گے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ لیکن اب تو جھگڑا ہو گیا نا، اور ابو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں لے کر وہاں آؤں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ لیکن اسد میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تو میں کیا کروں گی جا کر؟ مجھے تو وہ لوگ تب بلائیں گے نا جب میں نے اسد بھائی سے، ابو سے، امی سے یا خود زنیرہ سے کہا ہو کہ وہ ایسی ہے، مجھے کیا مل جائے گا ایسا کہہ کر؟ وہ رو دینے کو تھی۔ اسد کو اس پر ترس آنے لگا۔ ابھی ہم لوگ چلتے ہیں، شاید غلطی میری ہے، میں نے جو سویرا سے بات کی اس نے بڑھا چڑھا کر بیان کر دی، الزام تم پر لگ گیا، اب ہم لوگ جا کر معافی مانگ لیتے ہیں۔ معافی؟ کس چیز کی معافی؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسد اور زنیرہ اس سے رشتے اور عمر میں چھوٹے تھے، میرے لیے اور سب کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری ہے رویہ، بے شک بات ایک غلط فہمی سے بڑی ہے، مگر بہرحال بڑھ چکی ہے، تم تیار ہو جاؤ، ہمیں کوئی فالتو بات نہیں کرنی، بس جا کر اسد اور زنیرہ سے معافی مانگنی ہے۔ اسد نے اسے تیار ہونے کا کہہ کر کال ملائی تھی۔ ہم لوگ آ رہے ہیں، رویہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شاید امجد بھائی سے بات کر رہا تھا۔ رویہ کے دل میں دھڑام سے کچھ ٹوٹا تھا، وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی بے بنیاد الزام خود اپنے سر پر لے کر معافی مانگنے جا رہی تھی۔ اپنی انا اور عزت نفس کو محض ایک محبت کی خاطر خود اپنے ہی پاؤں سے کچل کر دوسروں کے سامنے اپنی ذات کا تماشا بنوانے جا رہی تھی، محض ان سب کی انا کی تسکین کے لیے۔ محض معافی مانگنے پر وہ لوگ خوش نہیں تھے۔ زنیرہ نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا، وہ ایک نفسیاتی مریضہ لگ رہی تھی۔ اسد نے باقاعدہ ایک عدالت لگا رکھی تھی، رویہ کو کسی مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا کر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کب پڑھی ڈائری؟ کہاں پڑھی؟ اسد کو کیا پڑھا چڑھا کر بتایا؟ زنیرہ کی بابت الزام کیوں لگایا؟ وہ ہکا بکا سب کی شکلیں دیکھتی رہی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے ہم معافی مانگنے نہیں بلکہ پیشی بھگتنے آئے ہیں۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے اسد کی سمت دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ اگر کسی کا راز سنبھال کر امانت سمجھ کر واپس رکھ دیا جائے تو یہ گناہ ہے، اور اگر گناہ ہے تو میں معافی مانگتی ہوں، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وہ واقعی ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہی تھی۔ صرف معافی؟ ایسی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں رویہ، بات میرے کردار کی ہے، اور اس ایک بات کو لے کر اسد نے کئی مرتبہ مجھ سے جھگڑا کیا، میرے کردار پر شک کیا، مجھے مارا اور طلاق کی دھمکی دی۔ میرا گھر برباد ہو رہا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے، تم نے بڑھا چڑھا کر اسد کو بتایا۔ اسد نے اپنی بہنوں سے ذکر کیا، اور یوں تم نے آگ لگا دی، میرے دل میں لگی ہے آگ، اتنی آسانی سے نہیں بجھے گی۔ زنیرہ پاگلوں کی طرح بول رہی تھی۔ رویہ کو اس پر ترس آنے لگا۔ دیکھو زنیرہ، کبھی بھی کسی تیسرے کی وجہ سے اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی اگر لاشعوری طور پر میری کسی غلطی کی وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے تو میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر تم دونوں میاں بیوی سے معافی مانگتی ہوں۔ رویہ صحیح کہہ رہی تھی، میں بھی معافی مانگتا ہوں، تم میری بھابھی ہو، ہمارے گھر کی عزت ہو، اگر نادانستگی میں کوئی غلطی ہوئی تو ہم معافی مانگتے ہیں، تم لوگ اپنا گھر برباد نہ کرو۔ اسد نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ یہ آج جو کچھ بھی ہوا سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے جو بھی الزام لگائے وہ جھوٹ پر مبنی تھے، اسی لیے آج تک کوئی سچ سامنے نہیں آیا۔ اسد کے ابو نے وہی قہر بھری نظریں رویہ پر اٹھائی تھیں۔ کب سنا آپ نے میرے منہ سے کوئی الزام؟ آپ کوئی ثبوت لا سکتے ہیں اپنی اس بات کا؟ یہ سارا جھگڑا میری وجہ سے ہے۔ اس کے لبوں تک آیا جملہ محض اسد کی محبت میں زبان سے نہ نکل سکا تھا۔ اور زنیرہ بیٹی، تم فکر نہ کرو، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کھلا بھی سکتا ہوں اور تمہارا دفاع بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھ لو، میں نے وعدے کے مطابق اس سے سب کے سامنے معافی منگوا لی۔ ابو نے زنیرہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ رویہ کے سامنے سب ہیولے بننے لگے۔
آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ من من کے ہوتے قدموں کو گھسیٹتی وہ باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ آخری منظر جو آنکھوں نے دیکھا وہ حضرت کا زنیرہ کے سر پر دھرا ہاتھ تھا۔ آج اس محبت نے اس کی عزت نفس کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ وہ بچی نہیں تھی، سارے کھیل کو اچھی طرح سمجھ گئی۔ حسد اور جلن کی وجہ سے جو نفرت زنیرہ کے دل میں تھی، اسے نیچا دکھانے کے لیے وہ آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس گھر کے افراد جنہیں عزت دینا، جنہیں خوش رکھنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ وہ اس گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہوئے وہ ساری عزت، سارا پیار اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے وہیں چھوڑ آئی۔ جب خلوص کے بدلے میں ذلت ملے، جب عزت کے بدلے میں بے عزتی ہو، جہاں انصاف کا ترازو پکڑنے والے ایک پلڑے پر دست شفقت رکھ دیں تو دوسرا پلڑا ہلکا ہو کر اپنا اصل وزن بھی کھونے لگتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اسے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ رویہ کیا ہوا؟ حضرت پیچھے ہی آیا تھا۔ وہ گاڑی سے پشت ٹکائے کھڑی تھی، آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ حضرت نے جان بوجھ کر ان نظروں سے نظریں چرائی تھیں۔ اس کی انا کے قتل میں وہ بھی برابر کا شریک تھا۔ تم ٹھیک ہو رویہ؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے اس کے زرد پڑتے چہرے کی سمت دیکھا۔ شک تو اسے کئی دنوں سے تھا، مگر یہ خوشی آنے سے پہلے بچھڑ جائے گی اندازہ نہیں تھا۔ وہ امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی۔ اس کا مسکیریج ہو گیا تھا۔ بہت زیادہ ٹینشن لینے سے ہوا ایسا، ابھی زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے اور اتنی ٹینشن لے لی اس نے کیوں؟ رویہ تم تو پڑھی لکھی ہو، تمہیں پہلے ہی آنا چاہیے تھا میرے پاس، ڈاکٹر زارا نے خفگی سے کہا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک محبت کو نبھاتے نبھاتے آج وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھی تھی۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو بہت شوق تھا اسے بیٹی کا۔ آخر بات کیا تھی؟ کون سی پریشانی ہے رویہ؟ امی نے بھی اس کے اترے چہرے کی سمت دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ بھیگی پلکوں کو چپکتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا۔ اس کا خوب خیال رکھیے گا آنٹی، خون کی بھی بہت کمی ہے اور یہ اس نقصان کی وجہ سے مزید ڈپریشن میں جا سکتی ہے۔ آپ سے کچھ دن اپنے پاس ہی رکھیں۔ بے شک یہ اس خوشخبری کے لیے خود بھی شور نہیں تھی، مگر جو نقصان ہو گیا اس سے تو باخبر ہے، سو پلیز آنٹی اس کا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں اور امی کو تاکید کی تھی۔ ڈاکٹر سے واپسی پر امی سیدھی اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ وہ پیکنگ کرنے لگی۔ مجھے کچھ تو بتاؤ رویہ، ٹھیک ہے عورت کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے، مگر کوئی وجہ بھی تو ہو۔ ماشاءاللہ سے پیار کرنے والا شوہر ہے، اپنا گھر ہے، 2 پیارے بیٹے ہیں، کمی تھی تو ایک بیٹی کی، جو شاید تم نے خود اپنی بیوقوفی سے ختم کر دی۔ کیا سوچتی رہی اتنا؟ وہ ماں تھی، اس کا زرد پڑا چہرہ دیکھ کر خفگی سے بولی۔ گھر چل کر بتاؤں گی امی۔ تم نے حضرت کو بتایا؟ امی کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میری طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں تھی، میں سوچ رہی تھی کہ 1-2 دن تک ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی کہ یہ سب ہو گیا اور اس ٹینشن کی وجہ سے میں حضرت سے بھی بات نہ کر سکی۔ 2 دن بس یوں ہی سر چکراتا رہا، کھانا پینا بھی چھوٹ گیا، بی پی لو ہوا اور بس بے ہوش ہونے کو تھی جب آپ کی کال کر کے بلایا تھا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں میرا بچہ کہ کیا پریشانی تھی، ایسی کون سی فکر تھی جو تیری اتنی بڑی خوشی کھا گئی؟ کہا نا امی، گھر چل کر بتاتی ہوں، میں کچھ دن آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اور اس کی اس بات پر ان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ حضرت کو فون کرنے کی نیت سے باہر نکلی تھی۔ تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نہیں آنٹی، کیوں؟ کچھ تو ہوا ہے، آج صبح سے میں اس کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی۔ رویہ کا مسکیریج ہو گیا ہے حضرت، اسے خود بھی ابھی کنفرم نہیں تھا۔ وہ تو صبح مجھے فون کر کے بلایا، بے ہوش پڑی تھی، میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، 3 گھنٹے ہاسپٹل رہے ہم لوگ، تو یہ خبر ملی کہ زیادہ ٹینشن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ تمہیں اطلاع دینے کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی کہ تمہاری کوئی میٹنگ ہے تو میں ڈسٹرب نہ کروں۔ وہ جو کچھ سنا رہی تھی حضرت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس روز جھگڑا ہوا۔ رویہ باہر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، اسے بیمار لگی تھی۔ اس نے اسی وقت ڈاکٹر کو کیوں چیک نہ کروایا؟ او خدایا! وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے خود کو ملامت کرنے لگا۔ دوسروں کا گھر بچانے کے چکر میں اس نے اپنی جان سے پیاری بیوی کو ایک بار پھر آنسو دیے تھے، ایک بار پھر اس کی عزت نفس مجروح کی تھی اور انجانے میں اپنا اتنا بڑا نقصان بھی کر ڈالا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ کیا گزر رہی ہوگی رویہ کے دل پر۔ اس روز جس طرح سب عدالت لگا کر بیٹھے تھے، رویہ سے وکیلوں کی طرح جرا کر رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی نہ بولا تھا، محض اس لیے کہ اس کے بھائی کا گھر بسا رہے۔ مجھ سے بڑا بیوقوف اس پوری دنیا میں نہیں ہوگا کوئی۔ میں اس کو ٹھوکر مارتا وہ آفس سے تیزی سے باہر نکلا تھا۔ رویہ جا چکی تھی، وہ فون کر رہا تھا، وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بچوں کو بھی لے گئی تھی۔ اس نے آنٹی کو فون کیا تو انہوں نے تسلی دی اور کہا 2-4 دن میں غصہ اتر جائے گا تو آ جائے گی۔ میری بیٹی دل کی بہت اچھی ہے، وہ زیادہ دیر کسی سے ناراض نہیں رہتی، بس دل ٹوٹا ہے، درد تو ہوگا بیٹا۔ وہ شاید آنٹی کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ حضرت نے فون بند کر دیا۔ بے بسی سی بے بسی تھی، وہی گھر والے جن کے سامنے وہ اسے مجرم بنا کر خود لے کر گیا تھا، معافی منگوائی تھی، اب نفرت سی محسوس ہو رہی تھی ان سب سے۔ رویہ کی سادگی اور خوش اخلاقی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب وہ اسد کی پینٹ شرٹ کی رقم کے لیے اس سے الجھی تھی، اس کی مہندی کے انتظام میں سارے خرچے خود کر رہی تھی۔ اسی اسد نے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بات کے خوب صلہ دیا تھا۔ الو ہوں میں، اس نے خود کو ملامت کرتے ہوئے عاصم کا نمبر ملایا تھا۔
پورے 10 دن ہو گئے تھے رویہ کو گئے۔ اس نے ساری بات عاصم سے کی تھی، وہ تو سب کچھ خاموشی سے برداشت کر لیتی تھی۔ عاصم یار پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس ساری ٹینشن کی وجہ سے جو نقصان ہوا وہ اکیلی رویہ کا تو نہیں تھا، میرا بھی ہوا۔ وہ چلی کیوں گئی؟ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے اسجد میرے دوست، پانی کی گاگر کو بھی بھرتے رہو تو وہ بہہ نکلتی ہے۔ انسان کا دل ہے، کچھ لوگ جھگڑا کر کے دوسروں پر غصہ کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، جیسا تمہاری بھابی نے کیا، سب کی ہمدردیاں بھی بٹور لیں اور دل کا غبار بھی نکال دیا۔ اس وقت رویہ بھابی کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ کسی نے نہیں سوچا، نہ کسی نے بعد میں تسلی کے یا ہمدردی کے دو بول بولے۔ یار مجھے تو انکل پر افسوس ہو رہا ہے، اتنا عمر رسیدہ تجربہ کار شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر اسد اور زنیرہ کو کوئی غلط فہمی تھی تو رویہ بہرحال ان کی بڑی بہو تھی، عمر اور رشتے سے قابل احترام۔ انکل کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے تم سے اور رویہ سے بھی اکیلے میں سارے معاملے کی چھان بین کرتے۔ غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی، بات کا رنگ کہاں بدلا، اس کی تہہ تک جاتے، پھر سب کو اکٹھا کر کے یہ معافی والا کام کر کے انہوں نے بیٹھے بٹھائے رویہ پر فرد جرم عائد کی اور سزا سنا کر معافی بھی منگوائی اور سب کے سامنے ذلیل بھی کیا۔ اور تمہیں خدا نے اپنی بھابی کا محافظ نہیں بنایا؟ اس کا دفاع کرنے کے لیے وہاں تمہارے منصف والد صاحب اور باقی صاحب اقدار ہستیاں موجود تھی، کم از کم تمہیں رویہ کا دفاع کرنا چاہیے تھا۔ عاصم نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ شاید مجھے بھی عادت ہو چکی تھی کہ رویہ کے ساتھ تو کیسا بھی سلوک کر لو وہ پھر بھی کسی سے ناراض نہیں ہوگی، شاید انجانے میں خود ہی اس کا دل توڑنے کا سبب بنا۔ وہ شرمندہ تھا۔ اب فی الحال خاموش ہو جا، کل صبح کو جا کر معافی مانگ بھابی سے، اور خدا کے لیے آئندہ اپنی فیملی کی عزت اور خوشی کا خیال مقدم رکھنا۔ والد صاحب کی عزت ضرور کر، مگر ان کی عزت کرنے کے چکر میں اپنا بسا بسایا گھر بھی خراب نہ کر بیٹھنا، کیونکہ وہ تجھ سے جو عزت چاہتے ہیں نا، وہ صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ تیری وہ نفسیاتی مریضہ بھابی بھی شامل ہوتی ہے، وہ بیوی جو تیرے ساتھ ہر دکھ سکھ میں محنت کرتی رہی، تیرے رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش میں خود ہلکان ہوتی رہی، جو تیری محبت میں تیرے گھر کے ماحول میں خوشی سے رہنے لگی۔ کہیں اسے نہ کھو دینا یار، اور برا نہ ماننا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں عزت راس نہیں آتی، تیرے گھر والے انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ بہت کر لی ان کی عزت اور بہت کروا لی رویہ سے سب کی عزت، اب اپنی بیوی کو وہ عزت اور وہ مقام دے جو تیرا رب تجھ سے چاہتا ہے۔ عاصم جو کچھ سمجھا رہا تھا سیدھا دل میں اتر رہا تھا، اسے رویہ کے پاس جانے کی جلدی تھی، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی اتنی کمزور اور مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی، اسجد کو دیکھتے ہی وہ اس سے جا لگی۔ نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، تو پھر چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ بچوں کو بھی لے آئی، میں کس حال میں تھا تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ کال کر رہا تھا تو تم ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ بہت دل دکھا تھا اسجد، بہت رونا آ رہا تھا، مجھے اپنی گود کے اجڑنے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا اس ذلت کا تھا جو سب کے سامنے ہوئی۔ اگر بات صرف معافی مانگنے کی ہوتی تو مجھے آپ کی محبت میں وہ بھی قبول تھی، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، مگر اسجد وہ لوگ تو پہلے سے سوچے بیٹھے تھے کہ باقاعدہ عدالت لگا کر سوال کرنے میں مجھے مجرم ثابت کرنے کی کوئی کسر چھوڑی انہوں نے، وہ گناہ وہ جرم جو میں نے کیا ہی نہیں، اور آپ کے ابو نے کہہ دیا کہ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا۔ کب دیکھا انہوں نے، کب سنا اور کہہ دیا کہ میں جھوٹی ہوں؟ وہ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں؟ آج تک آپ سے محبت کا غیر برادری سے ہونے کا یہ کوئی گناہ ہے؟ وہ اس کے سینے سے لگی دل کا غبار نکالنے لگی۔ اسجد نے بولنے دیا، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے نا کہ اس روز جو کچھ ہوا اس کی وجہ صرف وہ حسد اور جلن ہے جو زنیرہ تم سے کرتی ہے، ابو کی نفرت اور باقی سب گھر والوں کا رویہ بھی پہلے دن سے واضح ہے، بس میں ان سب کو راضی کرنے کے چکر میں تمہیں ناراض کر بیٹھا، مگر تمہاری ناراضگی بہت مہنگی پڑ رہی ہے یار، عاصم سے بھی بہت ڈانٹ پڑی مجھے۔ اب چل رہی ہو نا گھر؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ ویسے بھی کل کی فلائٹ سے بھائی بھابھی آ رہے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے تو مجھے اپنے گھر جانا ہی ہے، مجھے اپنے شوہر کی اور اپنے گھر کی عزت بہت پیاری ہے۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کچھ جتاتے ہوئے بولی، چلو پھر پیکنگ کر لو، میں باہر آنٹی کے پاس ہوں، بچے بھی بہت خوش ہیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ وہ باہر کی طرف بڑھا، میری ایک شرط ہے اسجد، وہ اس کی طرف گھومی۔ شرط؟ اس کی سنجیدگی پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں آپ کے گھر والوں کے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میرا دل نہیں مانے گا، آپ جانتے ہیں کہ بن دل میں نفرت اور کینہ نہیں رکھتی، مگر اب میرے دل میں ان سب کے لیے وہ عزت بھی نہیں رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی، زندگی میں انسان کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتیں فراموش کر کے رشتے نبھانے پڑتے ہیں، مگر اس وقت تک جب تک میرا دل نہ مانے۔ وہ درخواست کر رہی تھی، اگر تم نہ بھی کہتی نا رویہ تو یہ بات میں تم سے پہلے کا سوچ بیٹھا تھا کہ جس گھر میں تمہاری عزت نہیں تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ وہ اس کے سامنے آ رکا، میرا نام آپ کے نام سے جڑا ہے اسجد، میں نے نکاح نامے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر آپ کی وفا اور محبت کا وعدہ کیا ہے، آپ کی عزت کا خیال رکھنا فرض ہے مجھ پر، بس ایک آپ کا نام ہے جو مجھے محبت کی اس ڈور سے باندھے، آج واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ سر جھکائے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی، بس بہت رلا دیا تمہیں اب، اور نہیں، بس تم
جلدی سے آ جاؤ، تمہارا گھر اور تمہارا دیوانہ شدت سے تمہارا منتظر ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، اور میں بھی تو منتظر تھی۔ اپنے شوہر کی طرف سے محبت کے ساتھ ساتھ عزت اور مقام بھی حق تھا میرا۔ وہ بڑے مان سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، رویہ اسجد صرف ایک نام نہیں ہے پاگل لڑکی، بلکہ میری خوشی اور میری عزت ہے، میرے گھر کا سکون اور میری اولاد کی جنت ہے۔ بس مجھے قدر اس وقت آئی جب اپنوں سے زخم ملے۔ خدا نے اسی لیے اس رشتے کو معاشرے کی اکائی کہا ہے۔ کسی دوسرے کی خاطر اب اسجد علی نہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے دے گا، نہ تمہاری عزت نفس پر کوئی حرف۔ یہ وعدہ رہا۔ اس نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ گھر تک واپسی کا سفر مسکراہٹوں اور آنے والی زندگی کے خوبصورت وعدوں کے ساتھ مکمل ہوا تھا۔ ایک نئی پرسکون اور محبت سے بھری زندگی رویہ کی منتظر تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔